الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ القاریہ کی تفسیر سننے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں باری تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور قیامت کے احوال بتانے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میدان قیامت میں ترازو قائم کیے جائیں گے، انسانوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ الٹپ فیصلے نہیں کرے گا بلکہ منصفانہ طور پر اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز یا وہ دل کو دہلا دینے والی چیز۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز، کیا ہے وہ دل کو دہلا دینے والی چیز۔ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ دل کو دہلا دینے والی چیز ہے کیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس روز سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا خبر کہ یہ ہاویہ کیا ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ سورہ القاریہ ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور اس کے بعد خاص طور پر جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور جس کے اعمال اور جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہی شخص کامیاب رہے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ الٹپ فیصلے نہیں کریں گے بلکہ منصفانہ طور پر اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے اس نے ذرے برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا یا کوئی بھی سزا کا کام اس نے کیا ہوگا، ہر ایک کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی چیز، دلوں کو دہلا دینے والی چیز، وہ دن اس قدر بھیانک ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی سختی اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کے دل اور سخت آواز کی وجہ سے لوگوں کے کان کھڑکھڑانے لگیں گے۔ مراد ہے یوم قیامت، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور پھونکائیں گے اور قیامت بپا ہوگی تو اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اس دن سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ پروانوں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اس کی چند وجوہات ہے۔ نمبر 1 کہ ضعف میں، جس طرح پروانے کمزور ہوتے ہیں اس دن لوگوں کا ضعف اسی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 2 کثرت میں، کہ پروانوں کی طرح لوگ کثیر مقدار میں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ بے تاب اور بے چین ہوں گے، لیکن یہ تیسرا جو ہے یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مومنین اس دن زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہ روز محشر کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جس دن یہ پہاڑ، یہ جو تم مضبوط مضبوط پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ رنگین اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ نے پہاڑ کا ذکر کیا یہاں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سب سے مضبوط ترین مخلوق ہے۔ جب زمین بنائی گئی تو یہ حرکت کرنے لگی تھی، اللہ نے اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو میخ بنا کر اور کیل بنا کر اس کے سینے پر گاڑ دیا۔ تو پہاڑ یہ سب سے مضبوط مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو سب سے مضبوط ہے اس کا عالم اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ رنگین اون، چونکہ پہاڑ کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس لیے کہا کہ رنگین اون کی طرح یہ اڑتا پھرے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو دوسری جگہوں پر ہے کہ جو تم اپنے اوپر آسمان دیکھ رہے ہو یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، چاند ستارے آپس میں ٹکرا کر بالکل بکھر جائیں گے۔ الغرض جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور یہ قیامت کا دن ہوگا جو بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خوف زدہ دن ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ قیامت کا دن جو اصل قائم ہوگا وہ اسی لیے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا، ان کے کیے کرائے کا بدلہ مل جائے۔
عرض اعمال ہی کی غرض سے اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا پلڑا اس دن بھاری ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کی ترازو اس دن ہلکی ہو جائے گی وہ شخص ناکام اور نامراد رہے گا۔ اب یہاں پر سن لیں، چونکہ روایات مختلف ہیں اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جگہ جگہ ترازو قائم ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ اعمال تولیں گے۔ ایک مرتبہ مومنین اور کافرین کے درمیان فرق کرنے کے لیے، لہذا جس شخص کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہوگا اس کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، چاہے اس کے اعمال زیادہ نہ ہوں، اور جس کے دل میں کفر، نفاق اور شرک کی آلودگی ہوگی، جو شخص کافر یا مشرک یا منافق ہوگا اس کا پلڑا جو ہے بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ بھلے اس نے دنیا میں خیر اور اچھائی کے کام کیے ہوں گے، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنا پر اس کا پلڑا جو ہے بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ جو تولا جائے گا اور پہلی مرتبہ جو ترازو قائم کیے جائیں گے وہ مومنین اور کافرین کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوبارہ ترازو قائم کیا جائے گا اور جس میں حسنات اور سیئات کو ناپا جائے گا، یعنی مومنین میں سے جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، ان کا پلڑا جو ہے بھاری رہے گا، اور مومنین میں سے جنہوں نے بھلائی کے کام نہیں کیے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزارا تو ان کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ تو 2 مرتبہ ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اور یہ ترازو کیسا ہوگا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی ترازو ہوگا اور بہت ہی بڑا ترازو ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں میزان یعنی ترازو قائم کیے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ ترازو جو ہوگا ایک ہی ہوگا اور بہت ہی بڑا ہوگا جس میں ہر ایک چیز تولی جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں پر مختلف ترازو ہوں گے اور ہر نیک عمل کے لیے الگ الگ ترازویں قائم ہوں گی۔ نماز کے لیے الگ ترازو، قرآن کی تلاوت کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، گویا کہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ترازویں قائم ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، اور الگ ڈب فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ منصفانہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد سنیں کہ ناپا کیا جائے گا۔ انسان جو عمل کرتا ہے، انسان کے افعال جو ہیں اور انسان کے اقوال جو ہیں، یہ تو اعراض ہے، یعنی ان کا ظاہری کوئی وجود نہیں ہے، ظاہری ان کی کوئی جسم نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے کہ جس کو تولا جائے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے، انسان ذکر کرتا ہے، انسان تلاوت کرتا ہے، تو اس تلاوت کا، اس ذکر کا اور اس نماز کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے، یعنی خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جس کو ناپا جا سکے، جس کو تولا جا سکے۔ یہ تو عرض ہے، انسان نے کیا فوراً ختم ہو جاتا ہے، دکھائی بھی نہیں پڑتی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسے تولیں گے اور کیسے تولیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی نفس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور نے تو اس اشکال کو بالکل بودا ہی کر دیا اور اس اشکال کو حل ہی کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کا بخار ناپا جاتا ہے، ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے، اسی طرح ہوا کی رفتار اور بال پھینکنے کی رفتار انسان ناپ لیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں دنیا میں انسان ناپتا ہے، حالانکہ یہ بھی عرض ہے، یہ دکھائی نہیں پڑتی۔ تو جب انسان ناپ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے خالق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ نہیں سکتا؟ لہٰذا یہ اشکال ہی غلط ہے۔ اسی طرح یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ناپا جائے گا، کیا تولا جائے گا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خود انسان کو ہی تولا جائے گا، خود انسان کو ہی ناپا جائے گا۔ لہذا جس شخص نے دنیا میں زیادہ کام کیے ہوں گے، زیادہ بھلائی کے کام اور نیکی کے کام کیے ہوں گے، عبادتوں میں زندگی گزاری ہوگی، اس کا وزن بالکل بھاری ہوگا، وہ وزن ہی ہوگا ترازو میں۔ چاہے دنیا میں وہ شخص موٹا تھا یا پتلا تھا، اس سے کوئی بحث نہیں، اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، بھلے وہ دنیا میں پتلا دبلا تھا لیکن وہاں وہ وزنی ہوگا۔ اور جس شخص نے نیک اعمال نہیں کیے تھے، گناہوں میں زندگی گزاری تھی، تو وہ ہلکا رہے گا۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہمیشہ اس کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، تو اسی نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر جو بھی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور انسان کے اعمال کو تولیں گے۔ لہذا جس شخص کا پلڑا بھاری رہے گا وہی شخص کامیاب رہے گا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اپنی من پسند زندگی میں رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اپنا دیدار نصیب کریں گے، اور ہر قسم کی سہولتیں اور ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کی آرام دہ چیزیں اس کو ملے گی۔ لیکن جس شخص کا پلڑا ہلکا رہے گا
اور جس نے دنیا میں یا تو کفر کیا ہوگا یا شرک کیا ہوگا یا ایمان ہونے کے باوجود گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، تو اس کا پلہ جو ہے ہلکا رہے گا۔ اور جس کا پلہ ہلکا رہے گا، قرآن نے کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن نے خود اس کی تشریح کی ہے کہ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کہ آپ کو کیا خبر کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، کہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ڈال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کی منظر کشی کی ہے اور وہاں پر ترازو قائم ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کل قیامت کے دن الٹپ فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ منصفانہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آخری بات سماعت فرمائیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ترازو قائم کیے جائیں گے اور اعمال تولے جائیں گے، لہذا جس کا پلڑا بھاری رہے گا وہی شخص کامیاب رہے گا۔ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ گننے اور تولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی کثرت اور اس کی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اعمال کی کوالٹی کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم نے یہ عمل کیسا کیا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ کتنا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک انسان ہے جو بہت ہی مختصر عمل کرتا ہے، بہت کم عبادتیں کرتا ہے، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں برکت ڈالیں گے اور اس عمل کو بڑھا چڑھا کر یہاں تک آتا ہے کہ انسان کے اخلاص کی وجہ سے وہ عمل 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا، میزان میں، میزان عدل میں بہت ہی وزنی ہوگا یہ عمل۔ اور دوسرا بندہ ایسا ہے کہ جس نے بہت ہی زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، مقدار میں بہت ہی زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو ایسے اعمال کا جو کہ تعداد میں بہت ہی زیادہ ہے، میزان میں کوئی وزن ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کا وزن کس چیز سے بڑھتا ہے، یعنی کن باتوں کو ملحوظ رکھنے سے انسان کا عمل وزنی ہوتا ہے؟ انسان کا عمل وزنی ہوتا ہے 2 چیزوں سے، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 اتباع سنت۔ یعنی جب بندہ کوئی بھی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بہت ہی زیادہ وزنی بنا دیں گے، اور اس کا عمل اس شخص کے مقابلے میں بڑھ جائے گا کہ جس کے بظاہر اعمال تو بہت زیادہ ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل کا وزن بڑھتا ہے 2 چیزوں سے، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 مطابق سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع۔ تو جس شخص کے عمل میں کامل اخلاص ہوگا اور جس کا عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہوگا، تو اس کا عمل اگرچہ مقدار میں کم ہو لیکن وزن میں بڑھ جائے گا بنسبت اس شخص کے کہ جس کے اعمال تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں، کوانٹیٹی میں اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں، لیکن اخلاص کے مطابق نہ ہو، سنت طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ایسے اعمال کا کہ جس میں اخلاص نہ ہو اور جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، ترازو میں اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور خالص اللہ ہی کے لیے عمل کرے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ میزان عدل میں ہمارا پلہ جو ہے بالکل بھاری رہے اور ہمارے اعمال بالکل وزنی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پلہ ہلکا رہ جائے اور پھر وہاں پر افسوس کرنے اور حسرت جتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی کی ہے اور ترازو قائم ہونے اور منصفانہ طور پر فیصلہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام مسلمانوں کا حساب کتاب آسان فرمائے اور ہم تمام کے میزان عدل کو، ہم تمام کے پلے کو بھاری فرمائے، تاکہ ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جنہیں من پسند زندگی عطا کی جائے گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔